لله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو ہے پچھلے کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ غیر منصرف اسماء جو ہے جر کی حالت میں کیونکہ زیر قبول نہیں کرتے تو اس کی دو ایکسیپشنز ہم نے پڑھی تھیں کہ دو صورتوں میں وہ زیر قبول کر لیتے ہیں، جس وقت ان کے شروع میں ال آ جائے اور وہ جر کی حالت میں ہوں تو بھی زیر قبول کر لیتے ہیں۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ وہ جر کی حالت میں ہوں اور مضاف بن کر آئیں تو بھی وہ زیر قبول کر لیتے ہیں غیر منصرف اسماء۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ ترجمہ ہے غلام الرجل الصالح، تو یہاں پہ اصل میں پہچان کس چیز کی کرنی ہے کہ صفت جو بعد میں آنے والی ہے وہ کس اسم کی ہے ان دونوں میں سے۔ تو آپ نے جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اس کے چاروں پہلو میچ کرنے ہیں۔ تو جس اسم کے ساتھ اس کے چاروں پہلو میچ ہو جائیں وہ صفت اسی کی ہوگی، اور اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس صفت کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے۔ اب جیسے مثال کے طور پر غلام الرجلی، ترجمہ کیا ہے؟ آدمی کا غلام۔ لیکن آدمی کا غلام جب ہم ترجمہ کرنے لگیں گے تو کیونکہ الصالح غلام کی صفت ہے تو غلام کے ترجمے سے پہلے اس کی صفت کا ترجمہ ہے، آدمی کا نیک غلام یا مرد کا نیک غلام۔ تو یہ کیفیت ہے۔ اچھا، آخر میں یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، دونوں اسماء کی صفات آئی ہیں، تو جو مضاف الیہ ہے اس کی صفت اس کے ساتھ ہوگی، اور جو مضاف کی صفت ہے وہ مضاف الیہ کی صفت کے بھی بعد آئے گی۔ تو اس چیز کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں اپنا مضاف الیہ کی جو مضاف کی صفت ہے وہ مضاف الیہ کی صفت کے بھی بعد آتی ہے۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ساری مثالیں ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم نے صرف اور صرف قواعد دیکھنے ہیں دہرائی کے اعتبار سے، کیونکہ میں نے ابھی ٹیسٹ آپ لوگوں کا تیار کر لیا ہے، ابھی میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گا انشاءاللہ، اور کل آپ لوگوں نے 6 بجے سے پہلے مجھے واپس بھیجنا ہوگا پاکستان کے وقت کے مطابق۔ تو آگے اب آپ دیکھیں ضمائر شروع ہو رہی ہیں، جہاں پر ہم نے روک دیا تھا کہ اس سے پہلے ہم ایک ٹیسٹ جو ہے لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں تک ہماری دہرائی ہو گئی مکمل۔ ابھی ہم دوبارہ جو دہرایا ہوا ہے اسے ایک نظر دیکھیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کو پھر جو ہے ایک نظر آپ کے سامنے چیزیں ساری آ جائیں اور آپ کے لیے ٹیسٹ جو ہے حل کرنا آسان ہو جائے۔ دیکھیں مرکبات ہم نے دو قسم کے پڑھے تھے، ایک مرکب ناقص اور دوسرا مرکب تام۔ مرکب ناقص کی 5 قسمیں ہیں: مرکب عطفی، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری، مرکب اشاری۔ مرکب عطفی، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری، مرکب اشاری۔ پھر سن لیں، مرکب عطفی، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری، مرکب اشاری۔ اچھا، اب یہ ہے کہ مرکب تام کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں: جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جو اسم سے، نام سے شروع ہو، اور جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں پہلے مرکب سے۔ مرکب عطفی ہم نے پڑھا تھا
تو مرکب عطفی کے اندر دو حروف ہوتے ہیں جو کہ بہت اہمیت والے ہیں. تو دو حروف ہیں واو اور او. واو کا مطلب اور او کا مطلب یا. یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ یہ دو لفظوں یا دو جملوں یا دو مرکبات کو آپس میں ملا دیتے ہیں. مرکب عطفی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک اسم ہوگا، اس کے بعد حرف عطف ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے اسم، اس کے بعد اسم. تو اس طرح جو ہے یہ مرکب بنتا ہے مرکب عطفی. اچھا جی. اچھا، اب جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کو معطوف الیہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد والا حرف عطف کہتے ہیں. یعنی جو حرف ہوتا ہے اس کو حرف عطف کہتے ہیں، اور جو آخری اسم ہوتا ہے اس کو معطوف علی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو معرفہ اور نکرہ کا خیال کرتے ہوئے کرتے ہیں. جیسے اب یہ اسم ہے خبز و ماء. اب یہ نکرہ ہے تو ایک کوئی یا کچھ اس کے ساتھ لگائیں گے. خبز و ماء، ایک روٹی اور کچھ پانی. کچھ میں نے کیوں لگایا؟ کیونکہ مناسب اس کے لیے کچھ ہے، نہیں تو ایک اگر مناسب ہوتا تو ایک لگاتا، کوئی مناسب ہوتا تو یہاں پہ کوئی لگاتا. اب میں نے آپ کو آخری بات کیا بتائی تھی اس کے حوالے سے، کہ معطوف علی یعنی بعد میں آنے والا اس چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے معطوف الیہ کے تابع ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جنس کے اعتبار سے تابع داری نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارا مرکب پورا ہو گیا. جیسے اب آپ دیکھیں الجاہل والعالم، ایک جاہل اور ایک اپنا جاہل اور عالم. کتاب او درس، ایک کتاب اور ایک سبق. العادل او الظالم، عادل او عادل یا ظالم. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب آپ کے سامنے مختلف مثالیں آ گئی. حمزۃ الوصلی کا بھی آپ کو اپنا یرملون کا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے. ادغام دو طرح کا ہوتا ہے، ادغام بالگنہ اور ادغام بلا غنہ. ٹھیک ہے. ادغام بلا غنہ کون سا ہوتا ہے؟ کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر را یا لام آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، غننے کے بغیر کریں گے لیکن ادغام کریں گے. اور نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بالغنہ ہوتا ہے، غننے کے ساتھ ادغام کرتے ہیں. جیسے شاکرون، شاکرون کی بجائے شاکرون وعادلون. پھر ہم نے حمزہ وصلی کا قاعدہ پڑھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ال کے ساتھ عمومی طور پر ہوتا ہے کہ شروع میں حمزہ ہوتا ہے جو جس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں. وصل کہتے ہیں ملانے والے کو. پیچھے اگر کوئی حرف اس کے بعد والے حرف کے ساتھ ملتا ہے تو اس کے اوپر جو بھی حرکت ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. وَالْحَسَنُ کی بجائے ہم کیا پڑھیں گے؟ وَالْحَسَنُ. اصل میں اس کی جو منشا ہے وہ کیا ہے کہ درمیان میں جو ال والی جو حمزہ کے اوپر حرکت پڑھتے ہوئے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ رکاوٹ ختم کر دی جائے. تو کیسے پڑھیں گے؟ وَالْحَسَنُ. یعنی حمزہ وصلی کے اوپر جو بھی حرکت ہو اس سے پہلے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہ اپنی حرکت گرا دیتا ہے، چاہے وہ حرف ساکن ہی کیوں نہ ہو. اگر ساکن ہوگا تو اس کے نیچے ہم زیر دے کر آگے ملائیں گے. جیسے دیکھیں او کا واو ساکن ہے نا، جب ہم آگے ملانے لگے تو اس کے نیچے زیر دے کر آگے ملا دیا. الصادق اویل کاذب. لیکن میں نے آپ کو قاعدہ کیا بتایا تھا؟ کوئی بھی ساکن حرف اگر ہم آگے ملائیں گے تو اس کے نیچے زیر دے کر آگے ملائیں گے، لیکن من ایک خاص حرف ہے، اس کا نون بھی ساکن ہے لیکن اس کے نیچے زیر کی بجائے یعنی من المسجد کی بجائے من المسجد زبر لگائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب دیکھیں ابنن کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ ال کے لام کے ساتھ تو نہیں ہے نا، اس کو بھی حمزہ وصلی کہتے ہیں. اور اس نون کا حمزہ جو ہے یہ بھی حمزہ وصلی ہے، ملانے والا حمزہ ہے. چلیں جی. یہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں. خبز و ماء، ایک روٹی اور کچھ پانی. الخبز والماء، روٹی اور پانی. ٹھیک ہے. اب یہ مرکب کون سا ہے؟ مرکب توصیفی. اپنا مرکب
عطفی، کیونکہ درمیان میں حرف عطف آ گیا. ٹھیک ہے جی. اس مرکب کے بارے میں اگر ہم آپ سے پوچھیں تو کیا ہوگا؟ مرکب عطفی. آج اصل میں آپ لوگوں سے میں سوال اس لیے کم پوچھ رہا ہوں کہ ہمارا یہ نصاب پورا ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دہرائی پوری ہو جائے اس وقت. لیں جی آگے ہے مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کے اندر بھی کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک موصوف اور دوسرا اس کی صفت. ٹھیک ہے جی. اچھا، موصوف جو ہے جس حالت میں ہوگا صفت بھی اسی حالت میں ہوگی، یعنی جو صفت ہے وہ چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے مطابق ہوگی. اگر موصوف رفع کی حالت میں ہوگا تو صفت بھی رفع کی حالت میں ہوگی. اچھا، اگر موصوف جنس کے اعتبار سے مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر ہوگی. اچھا، اگر موصوف عدد کے اعتبار سے واحد ہے تو اس کی صفت بھی واحد ہوگی. اچھا، موصوف اگر ال کے ذریعے سے یا ویسے معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی معرفہ ہوگی. ٹھیک ہے جی. ال لگانا معرفہ ہونے کی لازمی ضرورت نہیں ہے. اگر یہاں پہ ایک ذاتی نام ہوتا تو وہ بھی معرفہ ہوتا، اس کی آگے صفت آتی تو وہ بھی معرفہ ہوتی. ٹھیک ہے جی. جب ہم مرکب توصیفی کا ترجمہ کرنے لگیں گے تو پہلے صفت کا کریں گے، بعد میں موصوف کا کریں گے. ترجمہ الٹ کر کے کریں گے. پھر ایک بات دوبارہ سن لیں کہ جو صفت ہے وہ چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے تابع ہے. پہلا اسم عربی کے اعتبار سے موصوف ہوتا ہے، دوسرا اسم صفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ تعریف بیان کرتی ہے موصوف کی. اچھا جی، اب آپ اس کی پہچان کر لیں. اگر میں آپ سے پوچھوں جس جو دو اسماء ایسے آ جائیں یا تین اسماء ایسے آ جائیں، ان میں سے دو اسماء ایسے ہوں جو آپس میں میچ ہو رہے ہیں، تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ ایک دوسرے کی صفت اور موصوف ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو چار پہلو جن دو اسماء کے آپس میں مل جائیں وہ اسماء جو ہے کیا ہوں گے؟ وہ مرکب کون سا ہوگا؟ مرکب توصیفی. چاروں پہلو جس مرکب کے اندر یعنی دو اسماء کے جہاں پہ بھی مل جائیں وہ مرکب توصیفی ہوگا. اب درمیان میں مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے، اور پہلا موصوف اور درمیان میں مضاف اور اس کے بعد والا جو ہے صفت ہو سکتی ہے موصوف کی، یعنی الرجل. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی. اچھا، اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے. اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے. تو آپ کے سامنے مرکب توصیفی کی جو ہے پہچان آ گئی کہ اس کے اندر دو اسماء ہوتے ہیں کم از کم، ایک اس میں موصوف اور دوسرا اس کے اندر اس کی صفت ہوتی ہے. اچھا، صفت جو ہے وہ چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے تابع ہوتی ہے. جب ہم ترجمہ کرنے لگتے ہیں تو ترجمہ الٹ کر کے کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں یہ سارا تجزیہ ہوا ہے، لیکن اس کا پیٹرن تھوڑا سا مختلف ہے. بعض دفعہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے میں نے آپ کو وہیں پہ پورا واضح بتا دیا. اب آگے آ گیا ہے جی جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کیا ہے؟ اس کے اندر جملہ عموماً اسم سے شروع ہوتا ہے، بات مکمل ہوتی ہے اس کے اندر، یعنی جملہ اسمیہ کے اندر بات مکمل ہوتی ہے. اور اس کے اندر کیا ہے؟ کوئی خبر، حکم، خواہش ظاہر ہوتی ہے اس میں. اچھا، جملہ اسمیہ کے جو لازمی اجزاء ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ وہ صرف اور صرف دو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن لازمی اجزاء عمومی طور پر دو ہوتے ہیں. ایک اس میں مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا اس کی خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ میں ایک مبتدا اور دوسرا اس کی خبر. اب مبتدا کے اندر ایک پورا مرکب بھی ہو سکتا ہے اور خبر کے اندر بھی ایک پورا مرکب ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک واحد قسم سے مبتدا بن جائے اور واحد قسم سے جو ہے خبر بن جائے. نہیں، خبر ایک پورا مرکب ہو سکتا ہے اور مبتدا بھی ایک پورا مرکب ہو سکتا ہے.
अच्छा, अब अगली बात, मुब्तदा अमूमन मारफा होगा और खबर अमूमन नकरा होगी। जब अमूमन की बात आ गई तो इसका मतलब क्या है, खसूसन भी कुछ हो सकता है, खसूसन नकरा भी हो सकता है मुब्तदा, ठीक है, और खबर खसूसन मारफा भी हो सकती है। अब हम अगली इसकी मिसाल देखते हैं। देखें, मुब्तदा अगर गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो उसकी जो सिफ्त है, अपना जो खबर है, वो वाहिद मुअन्नस आएगी। जैसे अल अक़लामु तवीलतुन। अब इस जुमले को आप क्या कहेंगे, ये जुमलाए इस्मिया है, ठीक है, जुमलाए इस्मिया है। अब ये मुरक्कब अगर हम कहें भाई कौन सा मुरक्कब है, तो आपने क्या जवाब देना है, ये मुरक्कब ताम है, मुरक्कब ताम है। क्यों ताम है, क्योंकि इसके अंदर बात मुकम्मल है। इसका मुब्तदा अमूमन मारफा होता है, देखिए मारफा है ना, और इसकी खबर अमूमन नकरा होती है। ठीक हो गया। तो आपको कोई भी मुरक्कब आपके सामने आ जाए तो आपको पहचान होनी चाहिए कि ये मारफा है या नहीं, ये जो है मुरक्कब कौन सा मुरक्कब है, ये मुरक्कब अत्फी है, मुरक्कब तौसीफी है, मुरक्कब ताम यानी जुमला इस्मिया है, और मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब इशारी है, मुरक्कब जारी है, कौन सा मुरक्कब, आपको पूरा कंफर्म वाज़ेह होना चाहिए। अच्छा, अब आपको मैंने बता दिया कि मुब्तदा अगर गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो उसकी जो सिर्फ खबर होती है वो वाहिद मुअन्नस आती है। इसी तरह अब आप देखें, अल कुलूबु मुतमइन्नतुन, ये क्या है, जुमला, पूरा एक जुमला है। अल कुलूबु मुब्तदा अमूमन मारफा, मुतमइन्नतुन खबर अमूमन नकरा। अच्छा, अब मैंने जो कायदा बताया वो बाद वाला, वो क्या बताया है, मुब्तदा अगर गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो उसकी जो खबर आती है वो वाहिद मुअन्नस आती है। अच्छा, आकिल मखलूकात कौन सी हैं, इंसान, फरिश्ते और जिन्नात। चाहे जानवर आपको बहुत ज्यादा अक्लमंद नजर आए, बंदर आपको बहुत ज्यादा अक्लमंद नजर आ जाए, और लोमड़ी आपको बहुत ज्यादा अक्लमंद नजर आ जाए, और इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो है अक्लमंद नजर आती हैं। यानी कुत्ता है तो वो सूंघ कर पहुंच जाता है, अपना पाँव के निशान देख ले तो जो है पहचान कर लेता है कि कौन बंदा यहाँ से गुजरा था। तो वो उसके अंदर जितनी मर्जी अकल को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी हिस्से इस्तेमाल कर ले, लेकिन उसे हम आकिल नहीं कहेंगे, उसे हम गैर आकिल ही कहेंगे। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। देखें, इस तरह का भी आपके सामने जुमला आ सकता है, इसको भी हम जुमला क्या कहेंगे, जुमला इस्मिया। जबकि इसके अंदर देखें, पहले एक मुरक्कब है जो कि मुरक्कब है, कौन सा है जी, ये नहीं, बाद वाला मुरक्कब है। पहला मुब्तदा मुफरद है और खबर मुरक्कब है, तो इस तरह इसको हम क्या कहेंगे, अपना जुमला इस्मिया। ज़ैदुन रजुलुन सालिहुन, ज़ैद एक नेक आदमी है या एक नेक मर्द है। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कभी कभी खबर भी मारफा आ सकती है, देखिए ये उसकी मिसाल आ गई है, ज़ैदुन हुवा रजुलुस सालिह। दरमियान में अगर ज़मीर मुनफसिल आ जाए तो फिर क्या होगा, उसको हम कलमा हसर कहेंगे। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद अगर खबर आएगी तो वो मारफा आएगी, चाहे एक इसम भी आ जाए इसमें से, यानी एक वाहिद भी इसम आता तो भी वो मारफा आ सकती थी। ज़ैदुन हुवा रजुलुन, हम इस तरह कह सकते हैं जैद ही आदमी है, बाकी चाहे कोई आदमी हो या ना हो, जैद आदमी है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या तर्जुमा है, जैद ही नेक आदमी है, दूसरा कोई साथी नेक हो, आदमी नेक हो या ना हो, जैद का हमें ताकीद हो गई है, खसूसी तौर पर उसके अंदर जोर पैदा किया गया है। अच्छा जी, अब आप देखें, अत्ताजिरु, ता के ऊपर शद नहीं है, ये इसकी लिखने वाले की गलती है। अत्ताजिरुल अमीनु, देखिए ये आपको पहचान होनी चाहिए कि ये मुरक्कब मुरक्कब तौसीफी है। मुफलिहुन, मुफलिहुन क्या है, खबर है, कामयाब है, इसका मतलब ये मुब्तदा है। फिर हम क्या कहेंगे इस मुरक्कब को, इस पूरे मुरक्कब को क्या कहेंगे, मुरक्कब ताम या जुमला इस्मिया। ठीक है, मुरक्कब ताम कहेंगे या जुमला इस्मिया कहेंगे। तो ये आपको पहचान होनी चाहिए कि ये एक मुरक्कब जो है पहला मुब्तदा के तौर पर आया है, और जो खबर है वो मुफरद आई है, अकेली आई है।
اب دیکھیں ما یا لیسا کا استعمال. ما اور لیسا کیا کرتے ہیں؟ نفی کا مفہوم پیدا کرتے ہیں، اور جملہ اسمیہ کے اندر، یعنی جملہ اسمیہ کے اندر نفی کا مفہوم پیدا کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ خبر کو منصوب کرتے ہیں. مل معلمات المجتہدات قاعدات. اب اس جملے کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ نافیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نفی کا کیونکہ مفہوم دے رہا ہے. اچھا اسی طرح اب آپ دیکھیں لیس الشیطان ولیا حمیما، شیطان گرم جوش دوست نہیں ہے. یہ بھی جملہ ہے اصل میں. اگر ہم لیسا ہٹا دیں تو کیا ہوگا؟ الشیطان ولی حمیم. ٹھیک ہے، تو یہ لیسا نے کیا کیا؟ خبر کو منسوب کر دیا. جس کی خبر ہوتی ہے وہ اس کا مطلب ہے جملہ ہوتا ہے یا مرکب تام ہوتا ہے. اس کو آپ دونوں نام دے سکتے ہیں، مرکب تام یا جملہ اسمیہ، یا خالی جملہ بھی بتا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں ما اللہ غافلا، اللہ غافل نہیں ہے. تو ماں نے کیا کیا؟ خبر کو منسوب کر دیا. اور یہاں پہ ما اللہ بغافل، با جو ہے حرف جار میں سے ہے، حروف جارہ میں سے ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس منصوب غافلن کو غافلین کر دیا. یہ بھی ایک طریقہ ہے لکھنے کا جو کہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اچھا جی، اور حل کا استعمال. احامد طالب، کیا حامد طالب علم ہے؟ حل الرجلان صادقان، کیا دو آدمی سچے ہیں یا دو مرد سچے ہیں؟ ازید عالم، کیا زید عالم ہے؟ یعنی یہ پوچھا جا رہا ہے، سوالیہ جملہ ہے، یہ بھی جملہ ہے، یہ بھی مرکب تام ہے. ازید عالم، کیا زید عالم ہے؟ حل المؤمنون صادقون، کیا نہیں، حل المعلمون، کیا سارے استاد اساتذہ یا سارے استاد صادقون سچے ہیں؟ اسی طرح عابد معلم، کیا عابد معلم ہے؟ یہ سارے جملے ہیں لیکن سوالیہ بنائے گئے ہیں. اچھا جی، حل المعلمات مجتہدات، کیا جو ساری استانیاں ہیں وہ محنتی ہیں؟ ٹھیک ہے جی. انا کیا کرتا ہے؟ انا مبتدا کو منصوب کرتا ہے، خبر کو منصوب نہیں کرتا، ذہن میں رکھیے گا. انا مبتدا کو منصوب کرتا ہے، یعنی اپنے ایک سادہ سادہ انداز میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو کیا ہے؟ انا اپنے بعد میں آنے والے اسم کو منصوب کر دیتا ہے. اچھا، اور انا جملہ اسمیہ سے پہلے ہم لگائیں تو انا مبتدا کو منصوب کرتا ہے اور خبر پر اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا. دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ تاکید کا مفہوم پیدا کرتا ہے. اور انا جو مبتدا ہے وہ انا کا اسم کہلاتا ہے، اور خبر جو ہے وہ انا کی خبر کہلاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے اب آپ دیکھیں مثال کیا ہے، ان المعلمتین مجتہدتان، دیکھیں نا، المعلمتین کو انا نے کیا کیا؟ منصوب کر دیا. اصل میں کیا تھا؟ ان المعلمات، اپنا معلمتانی، دیکھیں المعلمتانی تھا، جبکہ انا لگانے کی وجہ سے المعلمتانی کی بجائے المعلمتین ہو گیا. اسی طرح اللہ علی کل شیء قدیر تھا، تو انا لگنے کی وجہ سے اللہ منصوب ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اصل بات کیا ہے؟ انا جس اسم سے پہلے لگ جائے اس اسم کو منصوب کر دیتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی خوب بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے. لیں جی، اب آ گیا جی مرکب اضافی. مرکب اضافی کی دو بڑی نشانیاں ہیں. ایک تو مضاف کی دو نشانیاں ہیں، اور پھر اگر ان دونوں کو ایک کر لیں تو مضاف الیہ کی ایک بڑی نشانی ہے. آپ اس طرح سمجھ لیں نا، مرکب اضافی کی تین بڑی نشانیاں ہیں. وہ کیا ہیں؟ مضاف کے شروع میں ال نہیں ہوگا اور آخر میں تنوین نہیں ہوگی. یہ دو نشانیاں ہو گئیں. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری نشانی کیا ہے؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، لیکن مضاف ہمیشہ مجرور نہیں ہوگا. مضاف تو رفع کی حالت میں بھی آ سکتا ہے، نصب کی حالت میں بھی آ سکتا ہے، اور جر کی حالت میں بھی آ سکتا ہے. اسی وجہ سے جر کی حالت میں بھی آ سکتا ہے مضاف. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اگر مضاف کا ہم نے پتہ کرنا ہو کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے تو اس کے لیے ہمیں مضاف الیہ کو دیکھنا ہوگا
یہ مضاف الیہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. اگر مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو مضاف بھی معرفہ کہلائے گا، اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہوگا جیسے یہ الوالدین ہے، یہ نکرہ ہے نا مضاف الیہ، تو اس کا جو مضاف ہے یہ بھی اب نکرہ کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جو اس مرکب کا اعراب ہے وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ مضاف سے پتہ چلتا ہے. مضاف رفع کی حالت میں ہے، مضاف نصب کی حالت میں ہے، مضاف جر کی حالت میں ہے، کیونکہ مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا، جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم معرفہ اور نکرہ کا خیال کریں گے. اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو پھر ہم نکرہ کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے. جیسے کتاب والدین، ہم کیا کہیں گے؟ کسی لڑکے کی کتاب. کتاب الولدی، لڑکے کی کتاب. کتاب حامد، حامد کی کتاب. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس مرکب کو ہم کیا کہیں گے؟ مرکب اضافی. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ بھی اس طرح کی کیفیت آ جائے کہ مبتدا کے شروع میں ال نہیں اور آخر میں تنوین نہیں اور اس کے بعد مضاف الیہ مجرور ہے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ یہ مرکب اضافی ہے. پھر ہم نے مرکب اضافی پیچیدہ پڑھا تھا. تو پیچیدہ مرکب اضافی کے اندر کیا ہے؟ درمیان والا پہلے جو ہے مضاف ہے، مضاف کے شروع میں ال نہیں اور آخر میں تنوین نہیں، اور اس کے بعد اس کا مضاف الیہ ہے جو کہ مجرور ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ پہلا اسم مضاف اور دوسرا اسم مضاف الیہ. اچھا، اب یہ مضاف بھی بن رہا ہے اور ایک وقت میں مضاف الیہ بھی بن رہا ہے. تو مضاف کی شرط پھر کیا ہے؟ شروع میں ال نہ ہو، آخر میں تنوین نہ ہو. اگر یہ مضاف ہے تو اس کا مضاف الیہ ہونا بہت ضروری ہے. تو اس کے بعد دیکھیں اللہ ہے جو کہ مضاف الیہ کے طور پر آیا ہے، اور آپ کو پتا ہے مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اچھا، اب پیچیدہ مرکب اضافی کے اندر ہم نے آخری اسم کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ معرفہ ہے تو پچھلے سارے اسماء معرفہ ہوں گے، اگر یہ آخری اسم نکرہ ہے تو پچھلے سارے اسماء نکرہ ہی ہوں گے. جب ہم ترجمہ کرنے لگیں گے تو وہ بھی آخری اسم سے پیچھے کی طرف کرتے ہیں گے. اب دیکھیں اللہ، پہلے اللہ کا ترجمہ کریں گے یہاں پہ اگر لکھنا چاہیں، پھر رسول کا کریں گے، پھر کتاب کا کریں گے. اللہ کے رسول کی کتاب. جیسے مثال کے طور پر طالبات المدرسۃ البلدی، شہر کے مدرسے کی طالبات. ٹھیک ہے جی. اسی طرح حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج. ٹھیک ہے جی. تو یہ مرکب کون سا ہے؟ مرکب اضافی. اس کے اندر کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی جملہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ہے کا مفہوم بھی نہیں ہے. چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں یہ آخر میں تھوڑا سا مختلف آیا، یہ سارے آپس میں میچ ہو رہے ہیں. دیکھیں بابو، اس کے شروع میں ال نہیں، آخر میں تنوین نہیں. بیتی، شروع میں ال نہیں، آخر میں تنوین نہیں، اور جو ہے جر کی حالت میں بھی ہے. اس کا مطلب مضاف بھی ہے اور یہ مضاف الیہ بھی ہے. یہ تینوں اسماء ایسے ہیں، اور آخری اسم معرفہ ہے، تو اس کا مطلب یہ پچھلے سارے اسماء معرفہ ہیں. اچھا، اب ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ مدرس کے خادم کے بیٹے کے گھر کا دروازہ مکسور، ٹوٹا ہوا ہے. پھر ہم وہیں پہ آ گئے کہ جو مضاف ہوتا ہے اپنا کیا کہتے ہیں، جو غیر منصرف اسماء ہوتے ہیں وہ جر کی حالت میں زیر قبول نہیں کرتے. جیسے ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. مساجد، مساجدہ، مساجدہ. فاطمہ، فاطمہ، فاطمہ. اسی طرح جو ہے عائشہ، عائشہ، عائشہ. تو جو ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ جر کی حالت میں زیر قبول نہیں کرتے. لیکن یہ دو صورتوں میں زیر قبول کر لیتے ہیں. اگر ان کے شروع میں ال آ جائے تو یہ زیر قبول کر لیتے ہیں جر کی حالت میں، یا یہ ہے کہ یہ جر کی حالت میں تو ہوں لیکن مضاف بن کر آئیں تب بھی یہ زیر قبول کر لیتے ہیں. پھر وہی کیفیت ہے غلام الرجل الصالح. یہاں پہ آپ نے پہچان کرنی ہے کہ کون سے اس کی کون سی صفت ہے. ٹھیک ہے جی. تو جیسے یہاں پہ غلام الرجل الصالح ہے، صالح آدمی کا
غلام نہیں، آدمی کا صالح یعنی نیک غلام، ٹھیک ہو گیا، غلام الرجل الصالح۔ اب یہاں پہ یہ جو صالح ہے یہ صفت اب الرجلی کی ہی بن رہی ہے، یعنی مضاف الیہ کی بن رہی ہے، اور یہ مرکب پورا اگر ہم دیکھیں تو کس کا کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، ٹھیک ہے جی۔ اس کو مرکب توصیفی کسی حد تک اگر کوئی کہہ دے گا تو بھی میں اسے غلط نہیں کہوں گا، لیکن اصل میں یہ مرکب اضافی۔ اچھا جی، اب مرکب اضافی کے اندر جو ہے مضاف کی بھی صفت آ جاتی ہوتی ہے اور مضاف الیہ کی بھی صفت آ سکتی ہے، لیکن مضاف الیہ کی جو صفت ہے وہ مضاف الیہ کے ساتھ رہے گی، جو غلاموں کی صفت یعنی مضاف کی جو صفت ہے وہ مضاف الیہ یعنی رجل کی صفت کے بھی بعد آئے گی، آخر میں آئے گی۔ اب ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ نیک آدمی کا محنتی غلام۔ لیں جی ماشاءاللہ، ہم یہاں تک پہنچائے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، اللہ کی توفیق سے ہم نے الحمدللہ اپنا جو ہے سبق یہاں تک مکمل کیا ہے۔ اب آپ لوگوں کی باری ہے، اگر کوئی آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، 1-2 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ جی دیکھیں، جہاں سے لے کے ہم نے یہاں تک دہرائی کیا نا، یہاں تک یہ سارے ٹاپکس اس کے اندر آئیں گے۔ ہاں اس کے اندر وہ بھی آئے گا، جملہ بھی آئے گا، سارے آئیں گے۔ جتنی میں نے ابھی آپ کو دہرائی کروائی ہے نا، یہ سارا کا سارا اس میں سے میں نے ایک ایک کی کوشش کی ہے کہ اس میں آ جائے، تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس اچھے طریقے سے ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ کے پاس کل ٹائم بھی ہوگا نا، آپ کوشش کریں اچھے طریقے سے جو ہے اس کو وہ ٹیسٹ کو کیا کہتے ہیں وہ یعنی فل کیجئے گا، تو اس میں آپ کو کوئی کام چھوڑنے پڑے تو اس کو اہمیت دیجئے گا، اور میں آپ کو اپنا ایک اور نمبر بھیجوں گا، اسی پہ بھیجئے گا۔ میں پچھلی دفعہ مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں کے مجھے لگتا ہے کہ ٹیسٹ جو ہے سکپ ہو گئے ہیں، کیونکہ میرے پاس جو ہے جو یہ نمبر جس کے ذریعے سے آپ کو میں یہ روزانہ لنک بھیجتا ہوں اور گروپ جس میں ہے، یہ اس کے اندر بہت سارے گروپ ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ میسیجز آتے رہتے ہیں تو بہت نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہ جمع آپ نے کل شام کو کروانا ہوگا، کل 6 بجے سے پہلے پہلے میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر تک بھیج دوں گا انشاءاللہ، تو آپ لوگوں نے پھر جو ہے کل بھیجنا ہے۔ چلیں جی، آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔